مسلم کی ہے پہچان تحفہ ماہ رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والحب ووضعها للعنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. مسلم کی ہے پہچان تحفہ ماہ رمضان. ابتدائی کلام اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے کن کہنے سے دنیا فانی کا وجود عمل میں آیا. درود لامحدود محبوب رب الودود رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکت پر، آپ کے اہل بیت اطہار، اصحاب، ازواج اور تمام جانثار انصار و مہاجرین پر دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو مسلم بنگش کا سلام عرض ہے. ناظرین من، ایک مرتبہ پھر خوبصورت خصوصی و منفرد رمضان نشریات تحفہ ہے رمضان میں تمام ہی ناظرین کو خوش آمدید. ناظرین من، یہ خوبصورت رمضان نشریات آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں تبدیلی نیوز کے آفیشیل ویب پیج کی جانب سے. ناظرین، تبدیلی نیوز جس طرح روز اپنی نشریات کے اندر کچھ نیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس سلسلے کی ایک کڑی آپ نے داستان انبیاء بھی دیکھی، اور کل کا جو ہمارا رمضان نشریات رہی ہے ہماری، اس کے اندر جو تقریری مقابلہ ہوا، مجھے ڈائریکٹر تبدیلی نیوز اور سی او تبدیلی نیوز نے باقاعدہ بتایا کہ لوگوں نے کمنٹس کر کے اس کو بڑا سراہا ہے. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں تحفہ ہے رمضان تقریری مقابلہ 2026 کی. بس آپ لوگوں کی یہ جو سراہنا ہے یہی ہمارا حوصلہ بلند کرتا ہے. ناظرین من، اس خوبصورت نشریات کو آپ تمام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ خصوصی تعاون حاصل رہا ہے اجوا کوکنگ آئل، بناسپتی اور مسالہ جات کا، جے ایس بھابا پرائیویٹ لمیٹڈ بھابا ٹی، یونک موٹر سائیکلز، ملن ایگرو سیڈز، ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل، حاجی محفوظ شیرمل ہاؤس، لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کا. ناظرین من، جس طریقے سے یہ خوبصورت اسپانسر ہمارے ساتھ ہیں، اسی طریقے سے اس خوبصورت نشریات کو خوبصورت لوگوں نے اپنی موجودگی سے یہاں کی رونق کو اور بڑھا دیا ہے. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں مذہبی اسکالر حافظ ارسلان لودھی صاحب کی. آج دوبارہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آپ کو ان کا تعارف روز کرواؤں گا، لیکن ان کا تعارف ان کی اپنی گفتگو ہے. جب یہ بات کرتے ہیں تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، جب یہ بات کرتے ہیں تو باتوں میں دلائل پیش کرتے ہیں، جب یہ بات کرتے ہیں تو شائستہ گفتگو سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں. جی ہاں، انہی کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے محمد سبیر صاحب. آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا. ناظرین من، بڑھتے ہیں آگے، اور جیسا کہ آپ نے تلاوت ربانی سماعت کی ہے، خوبصورت انداز میں قاری قرآن نے آپ کے سامنے تلاوت پیش کی. اب کیونکہ اس پاک پروردگار کا ذکر ہو گیا، اب چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد سبیر صاحب. میں آپ سے عرض کروں گا ہدیہ نعت پیش کیجئے حضور پاک پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں.
کوئی دنیا ہے عطا میں نہیں ہمدہ تیرا. کیا بات ہے بھائی، واہ کیا انتخاب. حاتم تم یسر یہ نظارہ تیرا. سبحان اللہ. اور یہ کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا. واہ کیا جو دو کرم ہے شربت تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور میں کچھ بشر ہونے کے ناطے مجھے خود سا جانے تجھے اور کچھ محض پیامی یہ خدا را جانے. اور ان کی اوقات بھی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. جانے. حسن عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. سبحان اللہ. حسن عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کتنا خوبصورت انداز تھا اور کتنا خوبصورت کلام کا انتخاب تھا کہ ہدائے نعت پیش کی جا رہی تھی حضور پاک پروردگار کی بارگاہ میں. اور کتنا خوبصورت کلام کیا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے. اور پھر اعلیٰ حضرت کی تو کیا ہی بات ہے، مطلب ان پہ تو عشق و محبت ہی ختم ہے نا. مطلب وہ وادی رضا کی ہے، کوہ ہمالیہ رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے علاقہ نظر سوری جس سمت دیکھیے علاقہ رضا، ہاں علاقہ نظر رضا کا ہے. تو بس یہی ہے کہ ہم جب رضا کی بات کرتے ہیں تو وہ مجھے وہ اشعار یاد آ جاتے ہیں علامہ صاحب کے. کہا تھا مفتی احمد میاں برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ہاں مفتی احمد میاں برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنے خوبصورت اشعار ہیں. اور جب اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں تو مجھے تو وہ اپنے پیر و مرشد کے الفاظ اور ان کا کلام یاد آ جاتا ہے کہ ہم تو رضا کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ ہو. واہ جی واہ. انہوں نے کتنا خوبصورت کلام کیا کہ ہم تو رضا کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ ہو، یہ بتاؤ ذرا. اور علامہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں کیونکہ اب ناظرین من کچھ ایسے موضوعات کا انتخاب کیا گیا ہے جو آپ لوگوں کے اندر اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ آج کل ٹرینڈ میں چل رہے ہیں نا. اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے حافظ صاحب، اس کے اندر کوسچنز جو ہیں وہ بہت زیادہ تیزی سے یہ والے ابھر رہے ہیں اور وہ پوچھتا ہے اور اس کو کہیں سے صحیح طریقے سے جواب نہیں ملتا. تو میں سمجھتا ہوں آپ ایک بہترین انداز میں اس چینل پہ بیٹھ کے لوگوں کو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. ایک ریلیجن ہے، یہ کہہ لیجئے کانسیپٹ ہے بس ان کا کہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ دنیا خود بن گئی ہے. اور جب یہ دنیا خود بن گئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے. اور اگر وہ مسلمانوں سے یہ سوال کریں اگر تم کہتے ہو کہ اللہ ہے تو پھر یہ بتاؤ اس دنیا کے اندر ظلم کیوں ہو رہا ہے، عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے میں براہ راست چاہوں گا کہ جواب کی طرف جو ہے وہ لوگوں کی توجہ مبذول کرا دوں. بالکل. قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ طور میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی وہ جو لوگ جو آج یہ اعتراض کر رہے ہیں ان کو اس زمانے میں مخاطب کر کے کہتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں
یہ ان کا گمان ہے کہ یہ کائنات یہ نظام خود بخود بن گیا، کیا اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے؟ اب یہ اللہ نے ایک طرف اشارہ دیا کہ لوگ اگر ایسا سوچتے ہیں تو ایسا ہے نہیں، اس لیے کہ فطرت اللہ فطر الناس، اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کو اللہ نے فطرت پہ پیدا کیا۔ فطرت کیا چیز ہوتی ہے، وہ کیا تقاضا کرتی ہے؟ دیکھیں ایک انسان کی عقل، اس کی فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کائنات میں کسی خدا کا وجود ہونا چاہیے۔ اس لیے اب اس پر میں امام اہل سنت کی آپ نے بات کی، میں انہی کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ امام اہل سنت نے فتاوی رسویہ کی دوسری جلد میں ایک بات نقل کی ہے، اور بڑی حسین بات ہے۔ منطق کی زبان میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کائنات ہے یہ حادث ہے، یہ کائنات کا نظام حادث ہے۔ حادث کا مطلب ہے پیدا ہوا ہے، ازلی ابدی اور قدیم اللہ کی ذات ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو چیز حادث ہے کبھی نہ کبھی وہ معدوم بھی ہوگی۔ معدوم کا مطلب وہ نہیں ہوگی، یعنی جو چیز آج پیدا ہوئی ہے موجود ہے، اس کا مطلب کبھی نہ کبھی ایسا بھی ہوا ہوگا کہ وہ نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ جو چیز نہیں تھی اور پھر ہوئی ہے تو اس کا یقیناً کوئی نہ کوئی محدث پیدا کرنے والا بھی تو ہوگا، خود بخود نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ آپ فرماتے ہیں کہ کریشن موجود ہو اور کریٹر موجود نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی دیکھیں آپ یہاں بیٹھے ہیں، اب یہ ایک مکان ہے، عمارت ہے، آپ کا اسٹوڈیو ہے، یہ کسی نے بنایا تو بنایا، خود بخود تو نہیں بنا ہوگا۔ آپ نے ایک لباس پہنا ہوا ہے، اس کو کسی درزی نے سیا ہوگا تو یہ سلا ہوگا، خود بخود تو نہیں سلا ہوا مل گیا آپ کو۔ کائنات کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کی عقل اس کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے، توحید کا تقاضا انسان کی عقل کرتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ نظام چل نہیں سکتا اس کے بغیر۔ اب جیسے میں آپ کو اس کی مثال دوں، منصب نبوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام حقیقی ہے وہ اللہ کے بندوں تک کون پہنچائے گا؟ انبیاء۔ تو منصب نبوت اس سوسائٹی کی نیڈ ہے، یہ عقل تقاضا کرتی ہے کہ بھئی اگر اللہ کا وجود ہے تو اللہ کا پیغام پہنچانے والا کوئی ہو، تو یہ منصب نبوت اس سوسائٹی کی نیڈ ہے۔ یہ دلیل، یہ عقلی دلیل ہمارے پاس کہ جی اس کائنات میں کوئی وجود ہے جو اس کائنات کو چلاتا ہے۔ اچھا، پھر ہم جب کہتے ہیں کہ یہ انسان مرے گا، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، قیامت کس کو کہتے ہیں آپ؟ انصاف کی تکمیل کے دن کو کہتے ہیں۔ یہ عقل مانتی ہے بات، اس لیے کہ ایک دنیا میں کوئی شخص مظلوم تھا، اس کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد جو ظالم تھا وہ دنیا سے چلا گیا۔ اگر اب قیامت قائم نہیں ہوتی اور حساب و کتاب نہیں ہوتا، کوئی سزا و جزا نہیں ہوتی، تو آپ مجھے بتائیں وہ یہ شخص سوچے گا کہ بھائی میرے ساتھ جو ہوا پھر اس کا صلہ کیا ملے گا؟ تو اللہ نے قیامت کو رکھا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ نظام رکھا کیوں گیا؟ اس لیے کہ جس کے ساتھ ظلم ہو اس کو انصاف مل جائے۔ قیامت کا دن رکھنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس کائنات میں کوئی وجود موجود ہے۔ اور مقالات سعیدی علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات لکھی اللہ کے وجود پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا گیا تھا سوال کہ اب مجتہد فی الشرائع آپ بتائیں کائنات میں اگر اللہ کا وجود ہے، کوئی خالق مالک ہے، تو آپ کے پاس دلیل ہے؟ آپ نے کہا بالکل ہے دلیل۔ اب ہم سوچیں گے کہ اللہ کے وجود پر جب اللہ کی ذات بڑی ہے تو دلیل کوئی بہت بڑی ہوگی۔ آپ نے ایک پتہ اٹھایا، کہا یہ اللہ کی ذات پہ دلیل ہے۔ تو اب سوال ہوا کہ اگر کائنات پر اللہ کا وجود موجود ہے، اس پر ایک پتہ دلیل بن سکتا ہے تو کیسے بنے گا؟ آپ نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خود بخود کوئی چیز چلنے لگ جائے، خود بخود کوئی چیز وجود میں آ جائے، تو اس کی طبیعت، اس کے مزاج، اس کی فطرت کا تقاضا ہوتا ہے پھر وہ ایک ہی سمت جائے گا۔ صحیح ہے۔ پتہ اگر بکری کھاتی ہے نا تو وہ دودھ دیتی ہے، اللہ لیکن جب شہد کی مکھی چوستی ہے تو وہ شہد بناتی ہے۔ واہ، اس کے بعد اگر ہرن کھائے تو مشک پیدا ہوتا ہے۔ واہ، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ خود بخود ہی وجود میں آ جاتا تو پھر تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی کھائے تو دودھ ہی بنے گا، کوئی بھی کھائے تو شہد ہی بنے گا، کوئی بھی کھائے تو مشک بنے گا۔ لیکن بکری کھائے تو دودھ، شہد کی مکھی چوسے تو شہد، اور ہرن کھائے تو مشک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی، اپنی طبیعت کے تقاضوں کے مطابق نہیں چلتی کائنات۔ کوئی وجود ہے اس کائنات کے اندر جو اس کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے۔ اور اس پر میں ایک دلیل آخری دے کے بات سمیٹتا ہوں کہ اللہ کے وجود کی یہ دلیل ہے کہ اللہ کا وجود ہے، لیکن اب آگے سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا وجود ایک ہے، اس پہ دلیل کیا ہے؟ تو اس کی بہت عام سادہ مثال ہمارے استاد محترم قبلہ، آپ کے پیر و مرشد ہمارے استاد محترم قبلہ مفتی احمد برکاتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو بچپن کے بھی دوست ہو نا، وہ ساتھ رہتے ہوں، کھاتے پیتے ہوں، تب بھی ان کی پسند ناپسند میں فرق ہوتا ہے۔ لباس کے تعلق سے بھی فرق ہوگا، کھانے کے تعلق سے بھی ہوگا۔ کہتے ہیں جو ساتھ رہے ان کی اگر پسند ناپسند میں فرق ہو جائے، اس کائنات میں اگر خدا ایک کے علاوہ اور کوئی ہوتا تو کائنات کے جتنے فیصلے ہیں اس میں بڑا تضاد آ جاتا۔ اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہوتا تو فساد آتا، کیونکہ ایک خدا چاہتا کہ سورج نکلے مغرب سے، ایک چاہتا نکلے مشرق سے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات میں خدا تو ہے لیکن وہ ہے بھی واحد۔ کیا بات ہے بھائی۔ تو اس پر اور بھی بہت طویل گفتگو بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی بس اگر میں چاہوں تو آپ جو سوال تھوڑا سا مس ہو رہا ہے وہ یہ کہ اگر اللہ ہے تو پھر عذاب کیوں آ رہا ہے، ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ جیسے فلسطین کے اندر بچے جو اتنے سارے مر گئے، اس کا تھوڑا سا جلدی سے۔ ہاں جی، اس میں یہ بات ہے کہ امتحان، یہ جو دنیا یہ امتحان گاہ ہے۔
اگر ساری چیزیں بالکل صحیح ہونے لگ گئی تو پھر آپ بتائیں آپ کی تخلیق کا مقصد کیا حاصل ہوا؟ پھر کائنات میں آپ کو جو جزا ملنی ہے وہ کس بنیاد پہ ملے گی؟ جب سب کچھ صحیح ہوگا، آپ مشقت میں ہیں، آپ آزمائش میں ہیں، آپ پریشانی میں ہیں، اسی کی وجہ سے یا اسی کے عوض میں تو آپ کو نعمت ہی ملے گی قیامت میں، جنت ملنی ہے، جنت کے درجات ملنے ہیں. تو یہ ظلم ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے. بھائی آپ کے گھر کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہوں گی نا والد صاحب کی موجودگی میں، جو وہ چاہتے ہوں گے نہ ہو، اس کا مطلب والد صاحب کا وجود ہی چلا گیا. آپ کے اسکول کی کلاس میں استاد صاحب کہتے ہیں شور نہیں بجانا، پھر بھی شور ہوتا ہے، اس کا وجود یہ ہے کہ مطلب وہاں استاد صاحب بھی نہیں ہے، ہیڈ ماسٹر صاحب بھی نہیں ہے. تو ان کا یہ اس بات کی نفی نہیں ہے کہ ان کا وجود نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک وقت تک کے لیے اجازت دی ہے، اس کے بعد پھر اللہ خود فرماتا نا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. تم یہ سمجھتے تم لوٹ کے نہیں آؤ گے، تمہیں لوٹ کے آنا ہے ہمارے پاس. جو کیا وہ دیکھو گے، جو بویا وہ کاٹو گے. تو اس لیے اگر ظلم ہوتا ہے یا ناانصافی ہوتی ہے، ہمارے دین میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر جتنی نعمتیں دیکھتا ہے، قیامت میں اس کے درجات میں اتنی کمی آتی ہے، اور جتنی زیادہ مشقتیں دیکھتا ہے قیامت میں اس کو اتنے درجات ملیں گے. تو اس لیے ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ اللہ کا وجود نہیں، بلکہ یہ آگے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں اس کے، یہ اس کی نشانی ہوتی ہے. جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ڈیلی لائف روٹین سے ایگزامپلس دے کے ہمارے ناظرین کو سمجھانے کی کوشش کی. یقیناً ناظرین کو سمجھ بھی آیا ہوگا. اب یہاں پہ وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور جس سلسلے کو کل آپ نے بہت پسند کیا ہے نا، میں سمجھتا ہوں اور مجھے کبھی کبھار یہ فیل ہو رہا ہوتا کہ شاید ہم پہلے کیوں یہ کام نہیں کرتے تھے. تحفہ رمضان تقریری مقابلہ. اب بریک کے بعد آپ کا من پسند سیگمنٹ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو دیکھتے رہیے تبدیلی نیوز کی خصوصی و منفرد رمضان نشریات تحفہ رمضان. ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. مسلم کی ہے پہچان، تحفہ ہے ماہ رمضان. آپ کو چاہیے ایک بہترین چائے، تو پیش ہے بھابا کی تیز ذائقہ دانے دار چائے، جس میں رنگ، خوشبو، ذائقہ اور بھرپور مزہ. مسلم کی ہے پہچان، تحفہ ہے ماہ رمضان. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی نیوز کی خصوصی و منفرد رمضان نشریات تحفہ ہے رمضان. اور اب وہ خوبصورت سلسلہ دوبارہ سے جاری ہو رہا ہے کہ جو آپ نے کل سے جس کا آغاز ہوا. جی ہاں، تحفہ ہے رمضان تقریری مقابلہ 2026. اور ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ حیدرآباد ہی نہیں بلکہ ملک پاکستان میں اپنا لوہا منوانے والی شخصیت. میں نے آپ کو ان کا تعارف کل بھی کروایا تھا، بہترین مقرر رہے اپنے وقت پہ، اور ابھی بھی مقرر اور مقررہ کی فیلڈ میں اپنا ایک نام بنائے رکھے ہوئے ہیں. محمد شہیر صاحب آج ہمارے ساتھ دوبارہ بطور منصف شامل ہے. آپ کو خوش آمدید کہوں گا. تھینک یو سو مچ. ناظرین من، اب تقریری مقابلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آج کا جو موضوع ہے بہت منفرد رکھا گیا ہے یہ موضوع، اور یہ موضوع ہے کہ نیند شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے. جی ہاں، یہ آج ہمارا موضوع ہے، اور ہمارے پاس اس میں 3 پارٹیسپینٹ ہوں گے شریک مقابلہ. پہلے پارٹیسپینٹ محمد اذان تاج، پبلک اسکول سے ان کا تعلق. میں ملتمس ہوں محمد اذان تاج سے کہ آپ تشریف لائیں اور تقریر پیش کریں. ریت کا تپتا ہوا میدان ہے، آسمان آگ برسا رہا ہے. میرے سامنے باطل کا ہجوم، میرے پیچھے پیاس سے بلکتے معصوم بچے. فضا میں حق کی صدا گونج رہی ہے، لیکن حضرت حسین علیہ السلام کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ عزم کی روشنی ہے. وہ تنہا کھڑے جیسے کہہ رہے ہوں، سر تو کٹ سکتا ہے مگر حق نہیں جھک سکتا. علی وقار لشکر کم تھا، وسائل کم تھے، کربلا کی مٹی نے ہمیں سکھایا وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس حال میں جینا مشکل ہو
اس حال میں جینا مردی ہے. ہمارا جسم زخموں سے سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو. ہر گھر سے مجاہد نکلے گا, تم کتنے مجاہد مارو گے. صدر عالی وقار منظر شب تاب خواب خرگوش کے مزے لوٹتے ہوئے نہیں بلکہ شدت تشنگی کو عمل درآمد لاتے ہوئے دیکھا جاتا ہے. میں نے بطور انسان اس دنیا میں اپنی آنکھیں کھولیں. میں ناواقف تھا, میں کم فہم تھا, میں نادان تھا. پھر علم نے میری رہنمائی کے لیے میرا ہاتھ تھاما. وہ علم جو دنیا میں رہنے کا سلیقہ سکھاتا ہے, وہ علم جو مشکل منزل کو آسان کر دیتا ہے. عالی وقار پھر میں محمد علی جناح بنا, وہ محمد علی جناح جو ایک مقصد کے ساتھ چلا رہا. ایک قوم کو آزادی نصیب ہوئی, نہ میسر تھی فوجیں, نہ میسر تھی خزانے, نہ میسر تھی سہولتیں, اور میں نے بتایا کہ نیند شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے. صدر علی وقار جنگ بدر ہو یا پھر سقراط کا حق پر اڑے رہنا, ہر دور میں انسان حق و باطل کی کشمکش میں الجھا رہتا ہے. عالی وقار میرے پاس کم عمری تھی, نہ وسائل تھے. میں نے سکندر اعظم بن کے اہل جہاں کو بتایا کہ اٹھو منظر شب تاب دیکھنے کے لیے, کہ نیند شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے. آپ کی سماعتوں میں شکریہ. بہت خوب انداز میں محمد اذان تاج, بہت جوشیلا انداز تھا ان کا نا, اور عالی وقار میں نے بہت محسوس کیا اس کو. اب ہمارے پاس دوسری پارٹیسپینٹ ہماری شریک مقابلہ ہیں. میں ناظرین من یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں, یہ تقریری مقابلہ جو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے نا, یہ میرے اگر الٹے ہاتھ کی طرف آپ دیکھیں تو اجوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی اور مسالہ جات کی طرف سے ہے, اور بھابا ٹی جو کہ JS بھابا پرائیویٹ لمیٹڈ, ان دونوں کا اشتراک ہے ہمارے ساتھ, اور یہ تقریری مقابلہ آپ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے. ہماری اگلی شریک مقابلہ فبیہا ٹیبس کیمبرج اسکول جونیئر کیمپس سے آپ کا تعلق. میں ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور تقریر پیش کریں. وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز جج صاحب, محترم میزبان اور میرے عزیز ساتھیوں, آپ سب کو فبیہا فیصل کا سلام. آج میں ایک ایسا موضوع لے کر حاضر ہوئی ہوں جو نہ صرف الفاظ بلکہ ایک پیغام دیتا ہے, نیند شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے. اب ہم سب جانتے ہیں کہ خواب نیند میں دیکھے جاتے ہیں, لیکن ایسے خواب جو قوموں کی تقدیر بدل دیں وہ جاگتی آنکھوں سے دیکھے جاتے ہیں. علامہ اقبال نے نوجوانوں کو جگانے کے لیے فرمایا تھا, اپنے اندر ایسی خودی پیدا کرو کہ تم اپنی قسمت خود بدل سکو. ذرا توجہ فرمائیے گا. کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ. کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ. مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اور عبدالستار اہدی نے ہمیں سکھایا کہ خواب صرف دیکھے نہیں جاتے بلکہ انہیں محنت اور خدمت سے پورا کیا جاتا ہے. سمجھ کے سمجھ کو سمجھو, سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے. سمجھ کے سمجھ کو سمجھو, سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے. سمجھ کے جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے. میرے دوستو, خواب دیکھنا کے لیے نیند ضروری نہیں بلکہ ایمان ضروری, حوصلہ ضروری اور مسلسل محنت ضروری. اس لیے میں آج خود سے بھی اور آپ سب سے بھی کہتی ہوں, نیند کا انتظار مت کریں, موقع کا انتظار مت کریں. نیند کا انتظار مت کریں, موقع کا انتظار مت کریں, دوسروں کی اجازت کا انتظار مت کریں. کیونکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں وہ اپنی راہیں خود بنا لیتے ہیں. وہ لوگ اپنی راہیں خود بنا لیتے ہیں. رمضان ہمیں جگانے آیا ہے, صرف سحری کے لیے نہیں بلکہ اپنے مقصد کے لیے. اگر ہم آج جاگ گئے تو کل ہمارا مستقبل روشن ہوگا. آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی, نہیں تمہیں شاباش, کوشش کریں. نہیں تیرا نشے بند, نہیں تیرا نشے بند, نہیں تیرا نشے بند, اتنا مشکل ہے. نہیں تیرا نشے بند, نہیں تیرا نشے بند قصر سلطان کے گنبد پر, نہیں تیرا نشے بند قصر سلطان کے گنبد پر. تو شاہین ہے بصیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. شکریہ.
بہت شکریہ. اور بہت خوب انداز میں فبیہہ جو ہیں وہ تقریر کر رہی تھیں. ہمارے پاس 2 منٹ 32 سیکنڈ جج صاحب ان کا دورانیہ تھا تقریر کا. اور میں چاہوں گا بلا تاخیر اب ہمارے اگلے مقرر جو آ رہے ہیں عمر غنی صاحب. آپ کا تعلق سندھ یونیورسٹی جامشورو سے ہے اور آپ بھی آج کے موضوع پر تقریر پیش کریں گے. اور آج کا موضوع کہ نیند شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے. زندگی کی شاہراہوں پر خواب وہ چراغ ہیں صدر عالی وقار، جو اندھیروں کو چیر کر راستہ دکھاتے ہیں اور رسم گاہوں میں گھڑ سہتی انسانیت کو امر کر دیتے ہیں. خواب حقیقت میں بدلنے کا پہلا زینہ ہے، اور وہ طاقت بھی جو گرتے قدموں کو سنبھالتی ہے، بکھرتے حوصلوں کو جوڑتی ہے اور مایوسی کی سرحد پہ ایک نیا سورج طلوع کرتی ہے کہ جس نے سمندر کی وسعتوں کو چیر کر نئی دنیائیں دریافت کی تو پہلے خواب دیکھے، تبھی وہ ناممکن کو ممکن پر کر پائے. پھر چاہے وہ سائنسی میدان کے شاہکار ہوں کہ جن کے تجربات بارہا ناکام رہے مگر خواب کے بل پر ایجادات کی دنیا میں انقلاب لا سکے، اور چاہے وہ اقوام ہوں کہ جو پہلے تو مٹی میں مل گئیں مگر خواب کے سہارے اپنا وقار دوبارہ بنا پائی. کہ صدر عالی وقار یہی خواب کامیابی کی مقدر ساز قوت ہیں کہ جو خواب دیکھنے سے خوف نہیں کھاتے، کامیابی ان کے قدم چومنے پر مجبور ہو جاتی ہے. کہ صبح کی بنیاد رکھنی ہو تو پہلے خواب دیکھ، راستے روشن بنانے ہو تو پہلے خواب دیکھ، راستے روشن بنانے ہو تو پہلے خواب دیکھ. خواب دیکھنا فقط تصور کی رنگینیاں نہیں بلکہ ایک عہد ہے صدر عالی وقار. سو ہر انقلاب، ہر فتح کی بنیاد پہلے کسی خواب نے رکھی، جو دیکھنے والوں کے لیے تو صرف ابتدا تھی مگر پوری دنیا کے لیے ایک نئی صبح کی مانند. کہ جب ابن فرناس نے پرواز کا خواب دیکھا تو زمین کی زنجیروں کو چیلنج کیا. کہ جب نیل ایمسٹرنگ نے چاند پر قدم رکھنے کا خواب دیکھا تو انسانیت نے خلا میں اپنی پہچان بنا لی. کہ جب اقبال نے آزاد ریاست کا خواب دیکھا تو برِ صغیر کے تمام مسلمانوں نے اپنی قسمت خود لکھی. کہ جب اسٹیو جابز نے ٹیکنالوجی میں انقلاب کا خواب دیکھا تو ایک نئی دنیا تشکیل دی. کہ جب گیلیلیو نے زمین کی گردش کا خواب دیکھا تو زمانے کی جمود کو چیلنج کر دیا. کہ جب ہینری فورڈ نے مشینی دور کا خواب دیکھا تو صنعت و ایجاد کی دنیا کو ایک نئی جہت ملی. کہ صدر عالی وقار یہی خواب ہی ہیں جو تاریخ کے صفحات پر روشن کی مقدر سطریں بن کر ثبت ہوتے ہیں اور ایک نئی صبح کی مانند کھڑے ہوتے ہیں. کیونکہ جو دیوانہ خواب دیکھنے سے خوف کھائے گا، کامیابی ان سے کوسوں دور چلی جائے گی. کیونکہ یہ خواب ہی ہیں جو کل مستقبل کا تعین بنتے ہیں. حصول منزل مقصود خون مانگتا ہے کہ نیند شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے. کہ نیند شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. بہت خوب ماشاءاللہ. ہمارے پاس تینوں مقرر جو آئے، ایک مقررہ آئی ہمارے پاس اور ان کا کانفیڈنس بھی بہت اچھا تھا. بس یہ کہ سیکھتے ہیں اور اسی طریقے سے سیکھتے ہیں. اچھا میں ایک چیز عرض کر دوں اپنے ناظرین کے لیے. عمر غنی صاحب کی شاید لوگوں کو ایج بہت زیادہ لگ رہی ہو، وہ ماشاءاللہ ان کے چہرے پہ سنت رسول موجود ہے، اس وجہ سے وہ بڑے لگ رہے ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. ہم نے بہت زیادہ ان چیزوں کی جانچ پڑتال کی ہے، اس کے بعد ایک کیٹیگری میں رکھا گیا ہے. تو میں شہیر صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا کہ آج کا مقابلہ تحفہ رمضان تقریری مقابلہ آپ نے کیسا دیکھا اور کیا بچوں کی غلطیاں تھیں؟ جی بالکل. سب سے پہلے ایک مقرر ہمارے پاس آئے اور وہ صدر عالی وقار بھی انہوں نے اتنا تیز انداز میں کہا، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. اگر میں آپ سے مخاطب ہوں تو میں بالکل مؤدبانہ انداز میں جو ہے وہ گزارش کی جائے گی. تو ان الفاظوں پہ سٹریس دیا جائے، ان الفاظوں پہ زور دیا جائے جن سے واقعی جو ہے وہ تقریر کی اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہمارے پاس پارٹیسپینٹ جو بار بار خواب کو
خواب جو بالکل غلط العوام بالکل اس طرح. اور ایک پارٹیسپینٹس کو سجیشنز بھی یہ ہے کہ جب بھی وہ ڈائس پر آئیں تو کوشش کریں کہ ڈائس پر کو جو ہے وہ نہ پیٹیں, اس کو جو ہے وہ اپنا ہاتھ نہ ملائیں. اور ایک بالکل تھوڑا سا ان کی نالج میں اضافہ کرنا کہ عبدالستار ایدھی نہیں, یہ ہے عبدالستار ایدھی. ایک اور آخری چیز کہ جب فیکٹس کی بات آئی تو تقاریر بہت اچھی تھیں, بالکل آپ نے دیکھا کہ فیکٹس سے بھرپور تھیں, لیکن ایک جو ہے وہ میں تھوڑی سی اس میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ گیلیلیو جو ہے اس نے زمین کی گردش کے لیے مشہور نہیں بلکہ اس نے ہیلیو سینٹرک میتھڈ دیا تھا جیو سینٹرک میتھڈ کی بجائے. تو ایک یہ بھی جو ہے وہ. اچھا, تو اب میں بلا تاخیر رزلٹ کی طرف بڑھ رہا ہوں, لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے ہمارے پارٹیسپینٹس بھی یہاں پہ ہمیں جوائن کر لیں اور ہم تھوڑا سا کھڑے ہو جاتے ہیں. جی, تو میرے کیمرہ مین کا اشارہ, اور پھر میں انشاءاللہ آگے بڑھ رہا ہوں کہ آج کے جو ہمارا تقریری مقابلہ 2026 تحفہ ہے رمضان, محمد شہیر صاحب آپ ریزلٹس کی اناؤنسمنٹ کریں گے اور پھر میں بچوں کو جو ہمارے تحائف ہیں ہمارے بہت ہی بہترین اسپانسرز کی جانب سے وہ میں دوں گا. جی اچھا, بالکل رزلٹس کے اناؤنسمنٹ سے پہلے کہ آپ سب کے لیے کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل ہی کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. تو یہ مقابلہ ایک بالکل لرننگ ہے ان کے لیے کہ وہ کس طریقے سے اپنی امپروومنٹ جو ہے وہ اپنے اندر لا سکتے ہیں. تو آج کے مقابلے کے فاتح جو ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں جائیں گے, ان کا نام عمر اور تعلق سندھ یونیورسٹی سے. بہت بہترین, میں چاہوں گا ہم سبھی مل کے تالیاں بجا سکتے ہیں عمر غنی صاحب کے لیے. عمر غنی صاحب کا تعلق سندھ یونیورسٹی جام شورو سے ہے اور ان کا سفر ہمارے ساتھ ابھی جاری رہے گا تحفہ رمضان تقریری مقابلے کے اندر. عمر غنی صاحب ہمیں آگے جوائن کریں گے, آپ کو بہت بہت مبارکباد عمر صاحب. اور اذان تاج صاحب پبلک اسکول حیدرآباد سے, سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, یہاں تشریف لائے. اور بہت پیاری سی مقررہ فبیہا ٹیبس کیمبرج اسکول سے آپ کا تعلق ہے. کوئی بات نہیں, یہ لرننگ پروسیس ہے, ہم سیکھتے ہیں نا. اور جیسا کہا نا ہمارے منصف نے کہ گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں, جب تک آپ میدان جنگ میں نہیں آئیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کیا آپ نے کن کن چیزوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے. تو آج آپ نے ڈی موٹیویٹ ہو کے گھر نہیں جانا بھائی, آپ موٹیویٹ ہو کے گھر جائیں گے اور اگلی دفعہ بہت بہترین تیاری کے ساتھ آئیں گے. میرے پاس اسپانسرز ہیں ہمارے بہت ہی بہترین, اجوا کوکنگ آئل کی جانب سے یہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے. اجوا کوکنگ آئل ہر گھر کی پہچان ہونا چاہیے. اور ایک اور ہمارے پاس ہے, اب یہ دیکھیے یہ رمضان کا سارا سامان اجوا نے بھی دے دیا اور بھابا ٹی نے بھی دے دیا. بھائی بھابا ٹی کا بھی شکریہ, اجوا کا بھی شکریہ, اور ساتھ ہی ساتھ یہ رہا آپ کا بھابا ٹی اور اجوا کوکنگ آئل کا ایک مرتبہ پھر شکریہ. اچھا جی عمر غنی صاحب, آپ کے لیے فی الحال نیک تمنائیں ہیں, آپ آگے جائیں گے تو یقیناً کچھ اور اچھا ہوگا اور وہ تبدیلی کر دیں گے ہم, ٹھیک ہے نا. تو آپ تمام ہی لوگوں کا بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر. محمد شہیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ارحمان آپ کا بہت شکریہ, آپ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور ہماری اس ٹرانسمیشن کو سراہ بھی رہے ہیں کمنٹس کے ذریعے سے. میں بس ایک ریکویسٹ کروں گا آپ سے, اس کو دیکھتے رہیے گا, کمنٹس تو آپ کر ہی رہے ہیں نا, شیئر کرنا نہیں بھولیے گا, کیونکہ یہ ایسے ایونٹس ہیں, یہ ایسی آرگنائزیشن ایسے کام کر رہی ہیں کہ جو بچوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو آپ نے اس میں کوتاہی نہیں کرنی ہے, شیئر کا آپشن دبا دیجئے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, کہیں مت جائیے گا. مسلم کی ہے پہچان تحفہ ہے ماہ رمضان. آپ کو چاہیے ایک بہترین چائے تو پیش ہے بھابا کی تیز ذائقہ دانے دار چائے, جس میں رنگ, خوشبو, ذائقہ اور بھرپور مزہ. مسلم کی ہے پہچان تحفہ ہے ماہ رمضان. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی نیوز کی خصوصی و منفرد رمضان نشریات تحفہ ہے رمضان. بریک سے قبل
آپ نے بہترین تقریری مقابلہ سماعت کیا جس کے اندر مقرر نے اپنی تقاریر پیش کی اور بہت خوبصورت انداز میں ہمارے منصف جو بطور منصف ہمارے ساتھ ہیں شہیر صاحب نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں جج کیا. ناظرین من ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں یہ خوبصورت نشریات آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے خصوصی تعاون حاصل رہا ہے اجوا کوکنگ آئل بناسپتی اور مسالہ جات کا, JS بھابا پرائیویٹ لمیٹڈ بھابا ڈی, یونک موٹر سائیکلز, ملن ایگرو سیڈز, ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل, حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس, لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کا. ناظرین من حافظ ارسلان لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور واپس سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کیونکہ حافظ صاحب یہاں موجود ہیں اور ان کی موجودگی کا فائدہ ہم اسی طرح اٹھا سکتے ہیں. حافظ صاحب ایک سوال جو ہمیں بذریعہ کمنٹس موصول ہوا کہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی دوستی رکھنا اسلام میں جائز نہیں, مگر اس پہ کتنا گناہ ملتا ہے اگر کوئی رکھتا ہے, اور خاص طور پہ رمضان میں ایسے کام ہوتے ہیں اگر یونیورسٹیز میں یا کسی اور اداروں میں, تو اس کی کیا وعید ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہر مسلمان میں اتنی تو غیرت موجود ہے کہ وہ خاص جو ایام آتے ہیں یا ایونٹس آتے ہیں, رمضان کا مہینہ, جمعے کا دن, اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں بنسبت عام دنوں کے گناہ کے معاملات میں کمی آ جائے. صحیح. اور اگر کسی بھی انسان سے, چاہے اس کی ایک نہیں 10 ہی گرل فرینڈس موجود ہوں, اس سے آپ پوچھیں گے کہ بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ نے معاملہ کیا ہے یا آپ کے نزدیک جائز ہے ناجائز, تو وہ اپنے ضمیر کی آواز میں اس بات کو غلط ہی کہے گا کہ یہ ہے تو غلطی. صحیح. یعنی اتنی غیرت تو ابھی بھی موجود ہے. صحیح. رمضان کے اندر میں مشورتاً ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کالجز, یونیورسٹی جہاں کو ایجوکیشن ہے نا, آپ دیکھیں اس نظام کو میں ایک چیلنج کیا کروں, اس کو ختم تو کیا جا نہیں سکتا, یا بلکہ آپ نے کیا جا سکتا, کیا جا رہا نہیں ہے. ہاں. تو کالجز, یونیورسٹی اور کو ایجوکیشن سسٹم جتنے بھی ہیں ان میں چھٹیاں ہونی چاہیے تاکہ کم سے کم اتنی بات ہو رہی ہے کہ رمضان کی حرمت پامال نہ ہو. صحیح. آپ دیکھیں ساتھ رہے گا, بیٹھیں گے, پڑھیں گے, تو بہت ساری چیزوں کے معاملات یا اس کے اندر جو نا انوالو ہونے کے چانسز رہتے ہیں. صحیح. اچھا میں اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کر رہا ہوں بالکل کہ جی کو ایجوکیشن کیوں ہے, غلط ہے, نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر ایک چیز موجود ہے تو پھر اس کا کوئی حل نکلے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے ایک غیر مرد اور غیر عورت کا تعلق بغیر نکاح کے, یعنی جو رشتہ دائمی ہے اس کے علاوہ, وہ جائز کبھی نہیں رکھا کسی بھی کنڈیشن میں. ایون کہ یہاں تک روایت موجود ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تو مذہب یہ, آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی مرد کسی عورت کو, یعنی جو غیر مرد غیر عورت ہو, اگر میں ان کو دیکھ لوں ساتھ, چاہے کسی طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا بس میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو قتل کر دوں. اللہ. یعنی اس لیے کہ ہماری فقہی کتابوں میں بھی لکھا ہے اور حدیث کا بھی مفہوم یہ ہے کہ جہاں ایک غیر مرد اور غیر عورت ہے نا, وہاں تیسرا شیطان ہوگا. صحیح. اچھا پھر شیطان ہوگا, ظاہر ہے وہ ورگلائے گا. اب ہمارے یہاں آج کل نا طریقہ کار, یہ طریقہ واردات یہ ہو گئی ہے کہ وہ کام کے بہانے, اسائنمنٹ کے بہانے وہ کنیکٹ ہوتے ہیں. ایسے ہی ایسے. اور پھر میرا اسائنمنٹ بنا دو گی. جی ہاں, اور یا پھر میں بنا دوں آپ کا اسائنمنٹ. اچھا. وہ کہتے ہیں یہ تو بڑی شپت کر رہا ہے, یہ بڑا خیال کر رہا ہے میرا, یہ بڑا خیال رکھ رہا ہے. وہ اس میں پھر کیا ہوتا ہے, عورت ناقص العقل تو ہے, پھر وہ سلپ جلدی ہو جاتی ہے. اس کو لگتا ہے میرا موسی نہیں ہوگا, حالانکہ ظاہر ہے اس کی انٹینشن بہت غلط ہوتی ہے. یہ چیزیں سمجھنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. صحیح. اور یہ ایسی ہماری سوسائٹی کی حقیقتیں ہیں کہ اس پر بولتے ہوئے لوگ سوچتے ہیں کہ یار اگر میں چینل پہ بولوں گا یا کہیں بولوں گا بڑی فحاشی یا عیاشی ہوگی, تو یار بہت بہتر ہے کہ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں. اگر آپ کو یہ فحاشی لگتی ہے تو یہ ہونے دیں, یہ فحاشی اس فحاشی سے بہت بہتر ہے جو ہو جاتی ہے. ہاں مطلب اس کو ہم ایجوکیٹ تو کریں لوگوں کو. لیکن میں آپ کو اس کی زندہ مثال دوں نا. ابھی اب میں ایک چینل پہ تھا, وہاں پہ ایک سوال ہوا, تو میں نے وہاں سے لفظ یہ کہا کہ ہمارے یہاں جو نا وہ سیکس ایجوکیشن, اس کی جو نا تعلیم کا مطلب اتنا وہ ہے فقدان کہ اس پہ بات نہیں کی جاتی. تو اس کے اوپر بھی بریک کے اب مجھے یہ کہا گیا کہ یار یہ لفظ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ لفظ جو تو مناسب نہیں ہے. تو میں نے کہا مجھے اس کا نعم البدل بتا دیں آپ. یہ ہماری قوم کی جہالت ہے کہ اگر میں لفظ ایک ورڈ ہے وہ غلط معنوں میں استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں, لیکن بھائی اس کا اچھا معنی بھی تو ہے. اور اچھا آپ یہ مجھے بتائیں, آپ زندگی میں جتنے بھی موضوعات آپ کو معاشرے میں رائج ہیں آپ اس پہ بات کرتے ہیں, آپ اپنی جسم کے تمام اعضاء کے حوالے سے بات کرتے ہیں, یہ ہاتھ میں تکلیف ہو تو یہ کرنا چاہیے. کچھ خاص موضوعات ایسے ہیں جس کی تعلیم ہونی چاہیے ہمارے پاس. اچھا اس کی تعلیم ہوگی نا تو پھر اس میں کمی آئے گی. پرابلم یہ ہے کہ جہاں جن اداروں یا انسٹیٹیوٹ سے چیزیں سیکھنی تھی نا وہاں تعلیمات ہے نہیں. اچھا وہاں نہ ہونے کی بجائے کہ پھر نوجوان جو نسل ہے ہماری, یہ تعلیمات وہاں سے حاصل کر رہے ہیں نیگیٹولی کہ جہاں سے ان کو حاصل کرنی نہیں چاہیے تھی. تو اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے جی, وہ گھر والے اعتماد کر رہے ہیں, میرا بیٹا تو پڑھنے جا رہا ہے, نوکری پہ جا رہا ہے, بیٹی میری, ان کو نہیں معلوم کہ پیچھے کیا معاملات ہیں. اور پھر جب بہت ساری چیزیں بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہیں پھر سامنے آتی ہیں, اور پھر سوائے رسوائی کے, تذلیل کے اور کچھ بھی نہیں ملتا. اس لیے ان مسائل پر بحث
چینل پہ بھی ہونی چاہیے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ جیسے ماں وہ اپنی بیٹی کو بیٹی نہیں دوست بنا کے رکھے، باپ بیٹے کو بیٹا نہیں دوست بنا کے رکھے، ان سے ڈسکشن کریں، ان کو سمجھائے. آپ خاص موضوعات پر ہی بات کرتے ہو، بیٹا یہ کرنا ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا، یہ آپ ان مسائل پہ بھی بات کریں. آپ ان کو گڈ اور بیڈ ٹچ بھی سکھائیں کہ زندگی میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے کہ جب گھر میں یہ باتیں ہو جائیں گی نا تو باہر یہ چیزیں نہ ہونے کے چانسز ہیں. اگر گھر میں یہ بات نہیں ہوگی تو باہر یہ چیزیں ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو اسلام نے اس چیز کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی، اس کی مذمت کی ہے کسی بھی طور پہ، نہ یہ جائز ہے. رمضان میں زیادہ گناہ ہوگا، لیکن عام دنوں کے اندر پڑھائی کے نام پہ، ایجوکیشن کے نام پہ ایک مخلوط نظام کو ہماری سوسائٹی میں رائج کیا گیا ہے. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ کام بھی پیری پلانی ہوا ہے، ورنہ آج سے 100 سال پہلے بر صغیر میں تو مدرسے ہی ہوتے تھے اور نظام تعلیم بالکل سپریٹ تھا. اور اس وقت آپ دیکھیں جو لوگ پڑھتے تھے وہ پڑھے لکھے تھے. اچھا اس وقت آپ کو مسلم سائنٹسٹ بڑے کمال کے ملتے تھے. ایسے ہی آج آپ کی یونیورسٹی میں اربوں خربوں روپے لگتے ہیں، عصری جدید علوم پہ آپ پیسہ لگا رہے ہیں. صحیح بات. کوئی ایجوکیشن ہے، پتہ نہیں کیا کیا آئی ٹی کورس سب کچھ آ گیا. مجھے بتایا اگر میں پوچھوں نتیجہ کیا ہے، کتنے اسکالرشپ، کتنے پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، کتنے سائنٹسٹ اب آپ کو ملتے ہیں؟ ایک بھی نہیں ہے. ایسے ہی. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم نظام تعلیم کو تھوڑا سپریٹ کریں، اور جن جو ہماری بیسٹ لائن تھی جو ہمارے دین نے ہمیں سکھائی نا، اس طریقے اس نہج پہ چلیں. یہ بہت زیادہ بہتر ہوگا. اس لیے اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ کو جو لگتا آپ کریں، جب سر سے پانی آپ کے چلا جائے گا تو پھر آپ کو شرمندگی ہوگی، پچھتاوا ہوگا. تو بہتر ہے کہ وہ کام کریں جو کرنے کے، ورنہ ان کاموں میں لگ جائیں گے جو نہ کرنے کے. اچھا علامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا، ہمارے یہاں نا ہماری بہنیں جو ہیں وہ بذریعہ ضرورت نا کیا کرتی ہیں کہ وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں اور ایجوکیشن فیلڈ میں یا دوسرے اداروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں. تو اس کی کیا وعید ہے؟ کیا آیا ان کو یہ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے اسلام نے، یا کون سی کنڈیشنز ہیں جن پر اجازت دی گئی ہے؟ دیکھیں، میں اگر اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو بتاؤں اس معاملے میں، کوئی سا بھی ادارہ ہو جس میں کہیں نہ کہیں عورت کی نیڈ آپ کو محسوس ہوتی ہو کہ یار وہ ہونی چاہیے، تو وہاں آپ شرعی پردے کے ساتھ خواتین کو رکھیں. ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ، آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹی کی تعلیم اچھی ہو، تو ظاہر ہے اس کو ایک اچھی خاتون ہی اچھی تعلیم دے سکتی ہے. تو اس کے لیے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں خواتین کا ہونا لازم ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. میرا خود اپنا جو ہے شعبہ ہیلتھ ہے، وہاں پر بہت سارے ایشوز خواتین کے تعلق سے ایسے آتے ہیں کہ ان کو خواتین ہی دیکھے تو بہت بہتر ہے، پردہ بھی رہے گا، حیا بھی باقی رہے گی. بالکل. تو خواتین کو ڈاکٹرس بننا چاہیے. اور بھی اس کے علاوہ کئی شعبے ہو سکتے ہیں جن کے اندر خواتین بالکل جائے، پردوں کے ساتھ جائے. اگر وہاں خواتین موجود ہوگی تو میں اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو بہت اعتماد کے ساتھ وہاں بھیج سکتا ہوں. بہت سارے ایشوز ایسے ہیں کہ جن میں پردہ ہوتا ہے، لیکن وہ پھر ہمیں مردوں کے جب وہ معاملات ڈسکشن کرنے پڑتے ہیں تو پھر وہ چیز جو ہم نہیں چاہتے وہ ہمیں مجبوراً کرنی پڑتی ہے. اس لیے کوشش کریں کہ سپریٹ کر کے نظام کو سارے اداروں میں خواتین کو رکھیں، لیکن پردوں کے ساتھ. یہ بہتر رہے گا. بہت خوبصورت انداز میں سوال کا جواب دیا حافظ ارسلان لودھی صاحب نے. اب ایک مشورہ بھی چاہوں گا آپ سے، اور آپ کے کمنٹس بھی چاہوں گا نا. آپ نے پتہ نہیں ہمارا تبدیلی نیوز کا وہ سحر اسپیشل جو سلسلہ کا آغاز ہوا ہے داستان انبیاء کے نام سے، وہ اس ناچیز کے حصے میں آیا ہے. میری خواہش یہ تھی کہ وہ اس تبدیلی نیوز کا ایک خاص پودا ہے وہ کام کرے، لیکن وہ اس ناچیز کے حصے میں آیا ہے. تو وہ بھی بتائیے گا کہ کیا ہم صحیح ٹریک پہ ہیں؟ کچھ غلطیاں نظر آئیں تو آپ وہ بھی کیمرے پہ کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں. وہ عربی کا ایک مقولہ ہے، کلو جدید لذیذ، کہ ہر نئی چیز جو ہوتی ہے نا اس میں لذت ہوتی ہے. کیا بات ہے. تو میں اس پر سب سے پہلے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کی جو نا حوصلہ افزائی کروں گا، اور دعائیں اللہ آپ کو کامیاب کرے. ابھی تک حیدرآباد میں چاہے کتنے ویب چینلز آ گئے ہوں، کسی کی طرف سے بھی ایسی کوشش کاوش نہیں کی گئی. یہ ماشاءاللہ یہ سیرا آپ کے سر. اور اگر اب کوئی کرتا بھی ہے تو جیسے آپ کہتے ہیں نا رمضان ٹرانسمیشن کے بانی تو عامر لیاقت حسین ہے، تو اس میں جو نا وہ مسلم بنگش صاحب اس کے بانی کہلائے ہمیشہ حیدرآباد شہر میں. اور ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے پروگرام آپ کا، ویورشپ بہت اچھی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں لائیو میں بھی، اور بہت مستند گفتگو ہو رہی ہے. انداز گفتگو آپ کا ماشاءاللہ ویسے بڑا اچھا ہے، ہمیں پسند ہے. تو اس کو کنٹینیو رکھیے گا آگے بھی، اور کوشش کریں کہ رمضان کے علاوہ بھی کوئی ایسا اب جو ہے صورت پیدا کریں کہ اسی طرح کے معاملات اب چلتے رہیں. اور بڑی ابھی تک جتنی گفتگو سنی بڑی مستند رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ تھامے رکھیں گے ہم، اور آپ سے بھی استفادہ حاصل کرتے رہیں گے. پوچھتا رہتا ہوں حافظ ارسلان لودھی صاحب سے بھی. پھر ایک بندے کا خاص ذکر کروں گا بھائی، بلکہ نقاش نقی ناز انصاری صاحب کا یہاں پہ بہت بڑا رول ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی مشورہ دیا اور انہوں نے منع کیا ہو. یہ ہمیشہ سے دوسرے دن فون کر کے بولتے ہیں بھائی آپ آئے نہیں کام کرنے کے لیے. ماشاءاللہ اپنی ٹیم کے تمام بہت سپورٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے شاکر بھائی کھڑے رہتے ہیں. بھائی یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ وقت افطار قریب ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ابھی بھی کیمرے کے پیچھے کھڑے ہو کے مسکرا رہے.
حالانکہ افطار قریب ہے لیکن یہ مسکرا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. بڑھتے ہیں ہمارے نعت خواں کی جانب اور منقبت پیش کریں گے اب محمد سبیع صاحب. جی سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالقہ صبر دو، میرا خالقہ صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، جھولی تو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، جھولی تو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، میرا بجز تمہارے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خوبصورت انداز میں منقبت پیش کر رہے تھے. بہت ہی خوبصورت نعت خواں. ناظرین، وقت افطار اب گھڑیاں بہت قریب ہیں اور یہ وقت دعا ہے. دعا کے بعد میں آپ سے ضرور اجازت مانگوں گا. حافظ ارسلان لودھی صاحب دعا کروائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، مولا کریم ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما. مولا کریم ہمارے روزوں و نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تلاوت قرآن کا ذوق و شوق عطا فرما. سجدوں کی حلاوت نصیب فرما. مولا کریم اس ٹرانسمیشن کو سجانے میں جتنے لوگوں نے تعاون کیا ان کے تعاون کو بھی قبول فرما. سب کے رزق حلال میں خوب خوب برکت عطا فرما. لقمہ حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما. ہمارے جتنے عزیز و اقربا مسلمان دنیا سے چلے گئے، مولا سب کی بخشش و مغفرت فرما. آمین. سب کے درجات کو بلند فرما. ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ایمان والی، عافیت والی، صحت والی، خوشیوں والی طویل زندگی عطا فرما. ایمان و عافیت کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. اللہم من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین یا رب العالمین. اور ناظرین، ایک مرتبہ پھر اب بس وہ گھڑیاں ہیں جب آپ یقیناً یہ لائیو نشریات دیکھتے ہوئے اپنے گھر میں بھی دعا کر رہے ہوں گے، تو ان تمام اسپانسرز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ خوبصورت نشریات ان کے تعاون سے آپ تک پہنچائی جا رہی ہوتی ہے. اجوا کوکنگ آئل، بناسپتی اور مسالہ جات، بھابا ٹی، یونیک موٹر سائیکلز، ملن ایگرو. ایک بات یہاں پہ چھوٹی سی عرض کرتا چلوں، آپ دیکھ رہے ہیں اجوا کوکنگ آئل، بھابا ٹی، یہ ہمارے تقریری مقابلے کے بھی اسپانسر رہے ہیں. اور داستان انبیاء جو آپ سحر اسپیشل میں دیکھتے ہیں، اس کا خصوصی اسپانسر ملن ایگرو سیڈ رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی. اور اگر آپ اب چاہتے ہیں کہ آپ اپنا گھر بنا لیں تو حیدرآباد میں ایک ایسا بلڈر آ گیا ہے، لون بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، عمیر لون، جو کیپٹل لگژری حیدرآباد میں بنا رہے ہیں. اور وہ حیدرآباد کا ایک بلڈر نہیں بلکہ پاکستان لیول کا نہیں، دبئی اسٹائل کے پروجیکٹس یہاں پہ حیدرآباد کے اندر بنا رہے ہیں. تو ان تمام ہی معاونین کا اور تعاون کرنے والے لوگوں کا بہت شکر گزار ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ تعالی. مسلم بنگش کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسلم کی ہے پہچان، تحفہ ہے ماہ رمضان.
चाहिए एक बेहतरीन चाय तो पेश है भाभा की तेज जायका दानेदार चाय, जिसमें रंग, खुशबू, जायका और भरपूर मजा। मुस्लिम की है पहचान,